السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کو ورڈ بائی ورڈ آسان تجوید کے ساتھ گھر بیٹھ کر سیکھنے کی یہ سیریز شروع ہے۔ اگر آپ گھر بیٹھے قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے سبق میں شامل ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کی تجوید درست ہو جائے گی۔ آج کے اس سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 8 سے لے کر آیات نمبر 11 تک پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہمارے سورۃ البقرہ کے 2 سبق ہو چکے ہیں، آیات نمبر 7 تک کل ہم نے پڑھا۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ، واو زبر وا، میم زیر می، ومی نون نون زبر نن، نون الف زبر نا، سین زیر سی، وَمِنَ النَّاسِ۔ اس نون کو ہم نے اس نون کے ساتھ ملانا ہے، اس نون کے اوپر ہم نے غنہ کرنا ہے، اس کو 2 بار پڑھیں گے، درمیان میں اس الف اور اس لام کو ہم نے چھوڑ دینا ہے۔ من یقول، میم نون یا زبر میں، یا زبر یا، قاف واو پیش قو، لام پیش لو، من یقول، میم کو ہم نے نون اور یا کے ساتھ ملا کر غنہ کرنا ہے، یہاں پر ہو رہا ہے ادغام مال غنہ۔ ادغام کا مطلب ہے مدغم کرنا، ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر پڑھنا۔ تو آپ نے میم نون زبر من نہیں پڑھنا اور میم یا زبر مج بھی نہیں پڑھنا۔ کس طرح پڑھیں گے؟ من یقول آمنا باللہ، حمزہ کھڑا زبر آ، میم نون زبر من، نون الف زبر نا، آمنا، نون مشدد ہے تو اس کے اوپر ہم نے غنہ کرنا ہے۔ غنہ کس کو کہتے ہیں؟ آواز کو ناک میں چھپانا۔ کس طرح؟ آمنا باللہ، با لام زیر بل، لام کھڑا زبر لام، باللہ، ہا زیر ہی، باللہ، آمنا باللہ، وبالیوم الآخر، واو زبر وا، با لام زیر بل، وبال، یا واو زبر یو، میم لام زیر مل، وبالیوم، حمزہ کھڑا زبر آ، خا زیر خی، را زیر ری، وبالیوم الآخر، وما، آگے ہم کو ہم دوسرے پیج پر پڑھیں گے، یہاں تک ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا، ہا میم پیش ہم، با زیر بی، ہم بی، میم حمزہ پیش مو، میم زیر می، نون یا زیر نی، نون زبر نا، ہم بمؤمنین، میم ساکن کے بعد اگلا حرف دیکھیں با آ رہا ہے تو میم کے اوپر ہم کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے۔ کس طرح؟ ہم، کیوں کیا ہے؟ کیونکہ میم ساکن کے کچھ قواعد ہیں کہ میم ساکن کے بعد اگلا حرف اگر با آ جائے تو میم کے اوپر ہم غنہ کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم واو کو نہیں پڑھیں گے، میم کو حمزہ سے ملائیں گے، حمزہ ساکن ہے تو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، اور یہ جو چھوٹا سا اوپر میم آ رہا ہے نا آیات کے اوپر، اس کا مطلب ہے وقف لازم، یہاں پر ہم وقف کریں گے، ہر حال میں کریں گے۔ ہم بمؤمنین، یخادعون اللہ، یا پیش یو، خا کھڑا زبر خا، یو خا، دال زیر دی، عین واو پیش عو، نون لام زبر نل، لام کھڑا زبر لا، ہا زبر ہا، یخادعون اللہ، لفظ اللہ سے پہلے اگر زبر ہوگی تو ہم لفظ اللہ کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور دیکھیں لفظ اللہ سے پہلے ایک لام ہے اور ایک الف، ان دونوں کو آپ نے چھوڑ دینا ہے، نون کو لفظ اللہ سے ملا کر پڑھنا ہے۔ والذین آمنوا،
واو لام زبر ول، لام زبر لا، ولا، ذال یا زیر ذی، نون زبر نا، والذین، حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، نون واو پیش نون، آمنو، والذین آمنو، واو کو ہم نے لام کے ساتھ ملانا ہے، لام کو 2 بار پڑھیں گے، سختی کے ساتھ پڑھیں گے، درمیان میں جو الف ہے اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ یہاں پر الف کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اب یہ الف نہیں رہی، حمزہ میں تبدیل ہو گئی ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، حروف مدہ ہے، یہاں پر بھی ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اوپر چھوٹا سا جیم ہے، اس کا مطلب ہے وقف جائز، یہاں پر ہم سٹاپ کریں تو بھی ٹھیک ہے، نہ کریں تو بھی ٹھیک ہے۔ والذین آمنوا وما یخدعون، واو زبر وا، میم الف زبر ما، وما، یا خا زبر یخ، دال زبر دا، وما یخدع، عین واو پیش عو، نون زبر نا، وما یخدعون الا انفسہم، حمزہ لام زیر ال، لام الف مد زبر لا، الا، حمزہ نون زبر آن، فا پیش فو، سین زبر سا، ہا میم پیش ہم، انفسہم، اس الف کو لام سے ملائیں گے، اب یہ الف نہیں رہی، حمزہ بن گئی ہے، لام کو 2 بار پڑھیں گے، سختی کے ساتھ پڑھیں گے، اس لام کو اس الف کے ساتھ ملائیں گے، الف کے اوپر دیکھیں مد ہے، 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر ہم نے غنہ نہیں کرنا بلکہ ہم نے اخفا کرنا ہے، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے فا ہے تو ہم اسے کیا کریں گے، آواز کو چھپا کر پڑھیں گے، انفسہم وما یشعرون، واو زبر وا، میم الف زبر ما، وما، یا شین زبر یش، عین پیش عو، را واو پیش رو، نون زبر نا، وما یشعرون، اور وقف کی صورت میں نون کو ساکن کر دیں گے۔ اس آیات کی پوری تلاوت کرتے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون۔ فی، فا یا زیر فی، قلوبہم، قاف پیش قو، لام واو پیش لو، با زیر بی، ہا میم زیر ہم، قلوبہم مرض، میم زبر ما، را زبر را، مرا، ضاد 2 پیش ضون، مرض، یہاں پر ہم نے ہا کو اس میم کے ساتھ ملانا ہے، یہ جو درمیان والی میم ہے اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ فزادہم اللہ، فا زبر فا، زا الف زبر زا، فزا، دال زبر دا، ہا پیش ہو، میم لام پیش مل، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو، فزادہم اللہ، اگر لفظ اللہ سے پہلے زبر ہو یا لفظ اللہ سے پہلے پیش ہو تو ہم لفظ اللہ کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ مرضا، میم زبر ما، را زبر را، مرا، ضاد الف زبر ضا، مرضا، یہاں پر وقف کی صورت میں ہم نے کیا کیا، ایک زبر کو ختم کیا، دوسری زبر کو اس الف کے ساتھ ملا کر پڑھا۔ جب بھی آپ نے 2 زبر کے اوپر وقف کرنا ہے تو ایک زبر کو ختم کرنا ہے، دوسری زبر کو الف کے ساتھ ملانا ہے، چاہے الف ہو یا نہ ہو۔ زبر وا، لام زبر لا، والا، ہا میم پیش ہم، والا ہم، عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، عذا، با 2 پیش بن، عذابن، حمزہ زبر آ، لام یا زیر لی، علی، میم 2 پیش مم، علی مم، یہاں پر میم تنوین کے بعد دیکھیں با آ رہا ہے تو ہم نے کیا کیا، تنوین کی آواز کو میم کی آواز میں بدل دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، با زیر بی، میم الف زبر ما، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ،
کاف الف زبر کا، نون واو پیش نو، کانو، یا کاف زبر یک، ذال زیر زی، با واو پیش بو، نون زبرنا، کانو یکذبون، وقف کی صورت میں نون کو ساکن کریں گے۔ اس آیات کی پوری تلاوت کرتے ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ وَإِذَا، واو زبر وا، حمزہ زیر ای، وائی، ذال الف زبر ذا، وَإِذَا، قاف یا زیر قی، لام زبر لا، قیلا، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، حروف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، لاہم، لام الف زبر لا، تا فا پیش تف، سین زیر سی، دال واو پیش دو، لا تفسدو فی الارض، فا لام زیر فل، حمزہ را زبر ار، فی الارض، ضاد زیر ضی، فی الارض، قالو، قاف الف زبر قا، لام واو مد پیش لو، قالو، چھوٹی مد ہے، مد منفصل ہے، تین الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ انما، حمزہ نون زیر ان، نون زبرنا، ان، میم الف زبر ما، انما، نون حا زبر نح، نون پیش نو، نحن، میم صاد پیش مسغ، لام زیر لی، حا واو پیش حو، نون زبرنا، مصلحون، اور وقف کی صورت میں مصلحون۔ اس آیات کی پوری تلاوت کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کا اور ہمارا تعلق مضبوط رہے قرآن پاک کو سیکھنے میں۔